السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جتنے بھی وظیفے بتانے والے عملیات بتانے والے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ آ گیا صاحب مہینہ، اب ہمارے وظیفے چلیں گے، اب ہمارے بتائے ہوئے عمل لوگ کریں گے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ وظیفوں میں، عملیات میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ جو فرض عبادتیں ہیں ان کی طرف بھی ان کی توجہ نہیں رہتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، جس میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ تو محرم کا مہینہ یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ہم جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو عبادت کے جتنے کام ہیں وہ اس مہینے میں بھی آپ کو کرنا ہے نا۔ دیکھیے، جتنے بھی فضیلت والے دن ہیں، فضیلت والی راتیں ہیں، فضیلت والے مہینے ہیں، تو یہ فضیلت والے جتنے بھی دن، رات، مہینے ہیں نا، اس میں کوئی خاص عبادت اللہ کی طرف سے نہیں متعین ہے، بلکہ اللہ جو راضی ہوتا ہے نا، وہ اللہ جو خوش ہوتا ہے، ہمارے نام اعمال میں جو ثواب لکھا جاتا ہے وہ عبادت کے کام کرنے سے لکھا جاتا ہے۔ عبادت کے کام قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہی کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے بس۔ اس کے علاوہ اب بہت سارے وظیفے سوشل میڈیا پہ آ بھی گئے ہوں گے اور آئیں گے، اب اور آئیں گے۔ 10 محرم تک یہ کنٹینیوسلی آپ کو ملیں گے۔ کوئی کہے گا آسمان کو دیکھ کے پھونک مارو، کوئی کہے گا کہ رات کو جو ہے نا ایسے پتے جمع کرو، اس سے غسل کرو، کوئی کہے گا کہ اس طرح سے جو ہے نا آیت پڑھ کے ایسے کرو، ویسے کرو۔ طرح طرح کے وظیفے لوگ آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو وہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ روزے رکھنا ہے، عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور محرم کے مہینے میں جو کرنے کا کام ہے، پہلے آپ ایک غلط فہمی کو دور کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ تو وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ یعنی غم کا مہینہ، اور 1 محرم سے 10 محرم تک غم مناؤ، افسوس کرو، ہے نا۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک ہی کوئی فضیلت ہے بس۔ تو ایسا نہیں ہے، نہ تو یہ غم کا مہینہ ہے اور نہ صرف 1 محرم سے 10 محرم تک کی کوئی فضیلت ہے، بلکہ پورے محرم کی فضیلت ہے۔ ہاں، 10 محرم کو کربلا کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اسی لیے 10 محرم کی ایک الگ فضیلت ہے۔ 10 محرم میں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہوئے نا، اس کی وجہ سے یہ محرم کوئی غم کا مہینہ نہیں ہو جائے گا۔ قربانی تو مسلمانوں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ شہید ہونا، شہادت، یہ تو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ کسی کی شہادت سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اگر شہادت سے کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس ہونے لگے نا، تو اسلام کی جو تاریخ ہے نا، وہ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ کتنے پیغمبر شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، اور آپ اسلامی تاریخ کو پڑھو گے نا تو آپ کو شہادتیں ہی ملیں گی اسلام کی تاریخ میں۔ شہادت سے تو اللہ خوش ہوتا ہے، شہادت کی موت اللہ کو بہت پسند ہے، تو شہادت سے بھلا مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تاریخ کو پڑھنے کا مہینہ ہے۔ کربلا کا واقعہ پڑھو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کس الگ لیول کی قربانی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں دی، اس کو پڑھو، اور اس تاریخ کو پڑھ کر، کربلا کے واقعے کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرو، نمازوں سے محبت کرو، روزے رکھنے والے بنو۔ کربلا کا واقعہ بتاتا ہے کہ دیکھو، نماز سے ایسی محبت ہونا چاہیے کہ دشمن سر پہ ہے، جان چلی گئی لیکن نماز کے سجدے نہیں چھوڑے۔ ایسی ہمارے اندر تازگی ہونا چاہیے ایمانی،
ایسی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، حسین کا دامن پکڑا ہی کب ہے ہم نے؟ ہم ایک طرف تو محبت کی بات کرتے ہیں میرے عزیز بھائیوں، محبت جو ہوتی ہے نا، عام ہم لوگ جو کرتے ہیں کہ صاحب بچے چندہ مانگتے پھر رہے ہیں سبیل کے واسطے، کھچڑوں کی تیاریاں چل رہی ہیں، شربت بانٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی محبت ہے، یہ جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں یہ بھی محبت ہی ہے ان کی، لیکن یہ اصل محبت نہیں ہے۔ جیسے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں نا، تو ہم لوگ گھر میں کھانے بناتے ہیں، بھائی مہمان آ رہا ہے تو بچے خوش ہوتے ہیں۔ بچے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کہ مہمان آئیں گے، ہمیں اچھا اچھا کھانے کو ملے گا، گھومنے کو ملے گا، تو بچے اس لیے خوش ہوتے ہیں۔ اور بڑے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کہ بھئی مہمانوں کا اکرام کرنے کو ملے گا، مہمانوں کی عزت کرنے کو ملے گی، مہمانوں سے بڑے دنوں کے بعد ملاقات کرنے کا موقع ملے گا، تو خوش وہ بھی ہیں، خوش بچے بھی ہیں۔ تو ایسے ہی ہم لوگ جو ہے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، شربت بانٹ رہے ہیں، محبت میں ہی بانٹ رہے ہیں، یقیناً محبت میں بانٹ رہے ہیں، لیکن یہ محبت اصل نہیں ہے۔ اصل محبت کیا ہے؟ کہ ان کے نقش قدم پر زندگی کو گزارنا۔ ان کی ساری زندگی میں ایک نماز نہیں قضا ہوئی، کربلا کے میدان میں بھی انہوں نے نماز پڑھی، تو ہماری نمازیں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے نام تک نہیں معلوم۔ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ یہ روڈوں پر جو ماتم کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو روڈوں پر نکل کر محبت کا اظہار کرنے والے لوگ ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کھلانے پلانے والے، ماتم کرنے والے، سوگ منانے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے پوچھو تو ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور یہ کربلا کا واقعہ جو پیش آیا اس کی پوری ہسٹری کیا تھی نہیں معلوم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اصل محبت یہ ہے، بچوں والی محبت نہیں کرنی ہے، بلکہ اصل محبت کرنی ہے۔ اور 1 محرم سے 10 محرم تک کی کوئی الگ فضیلت نہیں ہے، نہ 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک کوئی غم منانے کا موقع ہے، بلکہ یہ ایک فضیلت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، جس میں سے 1 محرم کا بھی مہینہ ہے۔ تو اس محرم کے مہینے میں ہم کربلا کا، اس محرم کے مہینے میں جیسے بڑے بڑے واقعات پیش آئے، ایسے ہی ایک بڑا واقعہ قربانی کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، وہ واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ تو اس واقعے کو پڑھیے، اس محرم کے مہینے کی فضیلت کو سمجھیے، ہسٹری کو پڑھیے، اپنی تاریخ سے جوڑیے، اپنے ماضی کو یاد کیجیے۔ تو میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں محرم کے مہینے میں کیا کرنا ہے۔ بتانے والے تو بہت کچھ بتائیں گے، کوئی کہے گا سبیل لگاؤ، اب آپ نے اپنے بچوں کو چندہ مانگنے کے لیے نکال دو۔ ابھی آپ دیکھو کہ 1-2 دن کے بعد بچے گلیوں میں کھڑے ہو جائیں گے رسیاں لگا لگا کے، سبیل کے واسطے، سبیل کے واسطے، ہے نا۔ بٹنے بٹانے کا 10 محرم میں کیا بانٹا جائے اس کے لیے بھی تیاریاں چلیں گی، بانٹا جا رہا ہے۔ بھئی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں۔ یقیناً یہ جتنے بھی لوگ کرنے والے لوگ ہیں، محبت کرتے ہیں وہ، لیکن یہ اصل محبت نہیں ہے، اور یہ اصل کرنے کا کام نہیں ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ ہسٹری کو پڑھیے، نمازوں کو سیکھیے، دین پر آئیے۔ یہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، یہ کیوں آیا؟ دین کی سربلندی کے لیے، سچ کے لیے، ہے نا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں۔ ہم کیا کرنے کو تیار ہیں؟ ہم تو اپنی صبح فجر کی نماز میں نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اذان ہو جاتی ہے ہم دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو پھر کیسے ہم حسینی ہیں؟ کیسے ہم حسین سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں، 1 محرم سے 10 محرم تک عبادت کے کام کیجئے، کتابوں کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے، ہے نا، اپنی تاریخ کو پڑھیے، اللہ سے دعائیں کیجئے۔ 10 محرم کا روزہ رکھیے، ہو سکے تو پہلے بھی روزے رکھیے، بعد میں بھی روزے رکھیے۔ یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کیجئے، گناہوں سے بچیے، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کیجئے، اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہے اصل کام کرنے کا، اور ان کاموں کی نیت کرنے کا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔